تو روزہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہماری صحت کے اعتبار سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے. تو ان کے صحت کے اعتبار سے کیا فائدہ پہنچتا ہے جو مسلم ڈاکٹرز، مسلم سائنسداں اور غیر مسلموں نے تحقیق کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، نظام انہضام، ڈائجسٹو سسٹم جس کو بولتے ہیں، جو ہم کچھ کھاتے ہیں تو ہمارے جسم میں ہضم ہوتا ہے. تو ہضم کرنے کے لیے 4 چیز جو ہمارے جسم کے اندر ہے ان کا اہم کردار ہے. ایک ہے جگر جس کو ہم لیور کہتے ہیں، اور ایک ہے گردہ جسے ہمیں کڈنی کہتے ہیں، ایک ہے میدا اور ایک ہے آنت. ہمارے نظام انہضام کے لیے، ڈائجسٹو سسٹم کے لیے یہ 4 چیز بہت اہم رکھتا ہے. اور ہمارے جسم کے اندر جب کوئی غذا پہنچتی ہے اور کم سے کم مقدار کیا ہے، جو ماہر ڈاکٹر نے کہا ہے اگر وہ 1 گرام کی مقدار میں ہمارے اندر چلے جائے تو یہ چاروں چیز جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ہضم کرنے کے لیے. یہ 4 جو نام میں نے بتایا، وہ جگر ہے، لیور ہے اور میدا ہے اور آنت ہے. جو ہی 1 گرام کے اندر بھی کوئی چیز ہمارے اندر گیا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے، وہ کام پہ لگ جاتا ہے، مطلب کہ اس کو ہضم کرنا ہے. تو جو مسلسل کام کرتا ہے تو مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کمزوری آتی ہے. ہر چیز، ہر مشین، ہر چیز جب مسلسل کام وہ کرتی ہے تو اس کے اندر تکان ہوتی ہے. تو یہ چاروں چیز جو ہے ہمارے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے تکان محسوس کرتے ہیں. تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر انہیں 12 مہینوں میں 1 مہینہ آرام دیا جائے تو اس کے اندر تقویت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا واپس پاور پیدا ہو جاتا ہے ہمارے لیور میں، ہمارے کڈنی میں، ہمارے آنتوں میں. تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ یہ کس طرح سے، اور کچھ امریکہ کے ڈاکٹروں نے اس پہ ریسرچ کیا. کچھ بیماریاں نہیں جا رہی تھیں جو اندرونی آنت کی وغیرہ تھی، انہوں نے مسلسل ان بیماریوں کو روزہ رکھوایا. روزہ مطلب یہ کہ بھوکے رکھوایا 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ، اور جب مسلسل اس پر پریکٹس کیا تو بیماری ان کی چلی گئی. تو یہ جو ہے 4 چیزیں جو ہیں ہمارے مستقل کام کرتے ہیں. تو جب کوئی چیز ہمارے اندر جاتے ہیں تو مسلسل کام کرتا ہے. اب یہ دیکھیے، مثلا ہم صبح اٹھنے کے بعد ہم ناشتہ کیا 8-9 بجے. ابھی 8-9 بجے کے بعد یہ ہضم ہونے میں 3-4 گھنٹے جاتے ہیں. اب یہ 3-4 گھنٹے نہیں تھے کہ ہم نے دوپہر کا کھانا کھا لیا اور پھر وہ تو ابھی مکمل ہوا نہیں ہے. اب یہ ان 4 چیزوں کے نیا کام شروع ہو گیا. پھر ابھی ہم نے دوپہر کھانا کھا لیا، پھر یہ ہضم کرنے لگا، کرتے کرتے 8-9-10-11 نہیں بجا رات کا کہ پھر ہم نے ایسا کھانا کھا لیا اور پھر یہ کام کرنا شروع کر دیا. اور پھر ہم سوئے. جب ہم سوتے ہیں ہمارے اعضاء کام کرتے ہیں، وہ ہضم کرنے میں لگے، اور ہضم کرتے کرتے قریب پہنچا کہ صبح اٹھ کے ہم نے ناشتہ کیا. تو انہیں مسلسل 8 سے 9 گھنٹہ نہیں ملا جو ان کو آرام کریں. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام قدرت ہے یہ بندوں کے اوپر، کہ یہ صرف اور صرف ہمیں حالت روزہ میں ہوگا. کہ کبھی کسی ملک میں 12 گھنٹہ، کسی میں 10 گھنٹہ، کسی میں 14 گھنٹہ. ابھی ہم سحری تقریباً 5:30 بجے تک ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم روزہ کریں گے اور کھولیں گے 6:45 بجے. کئی گھنٹہ کا وقت ہو گیا؟ 12-13 گھنٹہ. 12-13 گھنٹہ ہمارے جو اعضاء ہیں سکون سے ہیں، ان کو تقویت مل رہی ہے. ہمارے لیور کو، ہمارے جگر کو، ہمارے کڈنی کو، ہمارے آنتوں کو سکون سے بیٹھا، ان کا غذا نہیں پہنچ رہی ہے. تو یہ طبی فائدے ہیں. اور جب انسان مسلسل بھوکے رہتا ہے تو بھوکے رہنے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو کیٹانو ہے جس کو جراثیم کہتے ہیں، وہ جو ہے مسلسل بھوکے رہنے کی وجہ سے جو فاضل جراثیم ہیں وہ خود بخود کچھ نہ کھانے پینے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر وہ مر جاتے ہیں خونوں کے اندر. اس سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ آدمی کینسر سے اور السر کی بیماری سے محفوظ رہتا ہے. ہم کچھ کھاتے رہتے ہیں تو ہمارے کیٹانو مرتے نہیں ہیں، ان کو غذائیں ملتے رہتی ہیں. اور جب ہم مسلسل 8 سے 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ کھانا بند کر دیا اور ان کو خوراک نہیں ملی تو وہ کیٹانو مرنے لگتے ہیں. تو یہ ان کے فائدے ہیں. اور یہ اشتہا سمجھتے ہیں؟ اشتہا کا مطلب ہوتا ہے بھوک کی بہت شدت کو، جس کو عربی میں اشتہا کہتے ہیں. اور آدمی جو ہے بھوک کی اشتہا کو قبول نہیں کرتا ہے. تو مثال کے طور پر ان کو اگر 1 بجے بھوک لگ گئی ہے تو جلدی جلدی کرتا ہے کہ کہیں ہوٹل پہ کھا لیں، کہ گھر پہ جا کے کھا لیں. بہت بھوک لگ گئی ہے، اب وہ رکتا نہیں ہے. اشتہا ہونے کے بعد، بہت زیادہ خواہش ہونے کے بعد آدھا 1 گھنٹے کے اندر آدمی کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتا ہے. اگر گھر نہیں پہنچ سکا تو ہوٹل پہ ہی کچھ کھا لیا. تو ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کسی کو اشتہا شدت سے ہو جائے، بھوک کی شدت ہو جائے، اور وہ پھر کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اندرونی جو اعضاء ہیں، اندرونی جراثیم ہیں، وہ خود بخود بڑھنے لگتے ہیں. اور جب اشتہا کے بعد آدمی کثرت سے پانی پیتا ہے، تیزی کے ساتھ وہ پانی پیتا ہے، تو پانی زیادہ مقدار میں جانے کی وجہ سے ہماری جو کڈنی ہے اس کی دھلائی ہوتی ہے. اب دیکھیں کہ انسان روزہ کھولتے مسلسل گلاس پہ پانی پی جاتا ہے، 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ہے، آپ کو نعمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر روزہ فرض کیا. اس کی طبی فوائد بھی آپ کو عطا کیے کہ میرا بندہ میرے لیے روزہ رکھ رہا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی تو دوں گا، دنیاوی اعتبار سے اس کو بیماری سے محفوظ بھی فرما دوں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. یہ بہت مختصر بیان آپ کے سامنے میں نے کیا طبی اعتبار سے. آپ نے کتابوں کا مطالعہ کیا، بے شمار فوائد لکھے ہیں امریکی ڈاکٹروں نے، جرمنی ڈاکٹروں نے، کہ روزہ رکھنے کے کیا فائدے ہیں.